اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث قدسی ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، انک ما دعوتنی ورجوتنی، تو جب بھی مجھے پکارے گا، میرے اوپر بھروسہ کرے گا، میرے اوپر ٹرسٹ کرے گا، مجھ سے امید باندھے گا، میرے اوپر توکل کرے گا، میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، لا ابالی، مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، مجھ سے کوئی سوال کرنے والا نہیں، مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے رہ روے منزل ہی نہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ اللہ دینے کے لیے تیار ہے، اللہ معاف فرمانے کے لیے تیار ہے، اللہ بخشنے کے لیے تیار ہے، اور بندے کا معاملہ یہ ہے کہ بندہ اللہ سے لینا نہیں چاہتا، بندہ اللہ سے سوال کرنا نہیں چاہتا، بندہ اللہ کے سامنے رونا نہیں چاہتا، بندہ اللہ کے سامنے گڑگڑانا نہیں چاہتا، بندہ اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا نہیں چاہتا۔ اللہ تبارک و تعالی وہ کریم ذات ہے جو خود فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، میں تجھے عذاب دے کر کے کیا کروں گا، میں تجھے پکڑ کر کے کیا کروں گا، تیرے اوپر جب حالات آئے تو نے توبہ کیوں نہ کی، تو مجھ سے ایک مرتبہ کہہ دیتا کہ اللہ معاف فرما دے، میں تیرے گناہوں کو مٹا کر کے خاکستر کر دیتا۔ اللہ موسیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک دفعہ یہ قارون کہہ دیتا کہ اللہ معاف فرما دے، میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کو ایک حبشی غلام نے شہید کیا تھا، جب وہ حبشی غلام بارگاہ رسالت میں آئے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، توبہ کے ارادے کے ساتھ، اللہ کا بننے کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، تمہارا اسلام قبول ہے، لیکن یہ خیال رکھنا کہ تم پوری زندگی میں مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، تاکہ تمہیں دیکھ کر کے مجھے اپنے چچا کی یاد نہ آ جائے۔ ایک حبشی غلام جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا، جس نے اسد اللہ کو شہید کیا، اس کے تعلق سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہارا اسلام قبول ہے۔ ایسے انسان کا جب اسلام قبول ہو سکتا ہے، وہ ہندہ جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو تھاما تو صحابیہ بن گئی۔ تو اسی طریقے سے اگر انسان اللہ تبارک و تعالی سے توبہ کرتا ہے، اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی کے سامنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی معاف فرمانے کے لیے تیار ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے مانگنا نہیں چاہتے، اللہ کے سامنے رونا نہیں چاہتے، اللہ کے سامنے گڑگڑانا نہیں چاہتے، اللہ کے سامنے عاجزی کرنا نہیں چاہتے۔ اور تمام جس طریقے سے ایک بچہ ہوتا ہے، وہ بچہ اپنے باپ کے پاؤں کو پکڑ کر کے ایک کھلونے کا سوال کرتا ہے، اور اس وقت تک سوال کرتا رہتا ہے جب تک کہ باپ وہ کھلونا اس کو نہیں دلا دیتا۔ تو پھر کیا مسئلہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہو کر، رحمان کے قدموں میں گر کر، سجدے کی حالت میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی چیزوں کو نہیں مانگ پا رہے ہیں۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف نہیں کر پا رہے ہیں، ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کی بخشش نہیں کروا پا رہے ہیں۔ وہ اللہ جو رات کی تنہائی ہوتی ہے اور آسمان پر نزول ہوتا ہے، دنیا یا آسمان پر اللہ کا نزول ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذا سألک عبادی انی فانی قریب، اے میرے بندے مجھے پکارو، میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میں بہت قریب ہوں، اور بندہ اللہ کو دور کیے بیٹھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا نہیں چاہتا، اللہ سے سوال کرنا نہیں چاہتا، اللہ سے محبت کرنا نہیں چاہتا، اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کرنا نہیں چاہتا، اور باقی لوگوں کے سامنے دامن پھیلانے کے لیے تیار ہے، لیکن جو خالق کائنات ہے اس کے سامنے عاجزی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اس لیے کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جو خالق کائنات ہے، جو مالک الملک ہے، جو ستار ہے، جو جبار ہے، جو غفار ہے، جو رحمان ہے، ہم اس اللہ کے سامنے عاجزی اختیار کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش کروائیں،